نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ ہود آیت نمبر 100 دیکھ لیجئے۔ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی۔ آیت 101 102 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا ان کو اور کوئی فائدہ نہ دیا۔ انبیاء کی رسولوں کی سرگزشت بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا رہیں تو یہ تو پھر ظلم کی نشانی ہے۔ حقیقت ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کسی دوسرے کے لیے کہ وہ گمراہی میں، معصیت میں، گناہوں میں ڈوبا رہے، الجھا رہے، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ لوگ گناہوں میں یا گمراہی میں یا معصیت یا جہالت یا غفلت میں مبتلا رہیں۔ اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر بائی چوائس کوئی اپنے لیے اسی ظلم کو پسند کرتا ہے اور خود اپنے اوپر وہ یہ ظلم کرتا ہے کہ ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتا، رسولوں کی بات نہیں سنتا، تو اس نے تو اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اور ہدایت کی طرف آنے میں جو مختلف رکاوٹیں ہیں، ان میں بعض رکاوٹیں آنکھوں سے نظر آنے والی ہیں، کوئی لکڑی کا بت، کوئی پتھر کا بت، اور بعض رکاوٹیں ایسی ہیں جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ کچھ رکاوٹیں ایسی بھی ہیں، مثال کے طور پہ خواہشات آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن بہت بڑی رکاوٹ ہیں ہدایت اور راستے کی۔ اسی طرح انا کا بت، جسے شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کہ اپنی غلطی دیکھنے پر تیار بھی نہ ہو، رضامند بھی نہ ہو، انسان انٹروسپیکشن کرنا ہی نہ چاہے۔ تو ایمان اور ہدایت اور درست کر لینا یہ تو ٹوٹل آپشن اللہ نے انسان کو خود دے دیا ہے۔ اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں کہ اس طریقے سے کرو، ٹولز اللہ نے دے دیے ہیں۔ اب جو ٹولز کو استعمال کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا، استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا ان مختلف ذرائع کو، ان ٹولز کو، تو زبردستی ان سے وہ چیزیں استعمال کروائی نہیں جا سکتی۔ اللہ نے رسول بھیج دیے ہدایت کا پیغام دے کر، جنہوں نے منہ موڑا اپنا ہی برا کیا۔ اور یہ جو خواہشات کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے یا لکڑی پتھر کے بت جو پوجے جا رہے ہیں یا اولیاء اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، یہ ان کو قیامت کے دن نجات دلانے والے نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے اس لیے کہ اللہ رحمان ہے۔ اب ہم کہیں کہ رحمان کے ساتھ سخت پکڑ ہونے کا کیا تصور؟ اگر اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ رسپائٹ دیے جائے، ڈھیل دیے جائے، اس نے پکڑا کیوں؟
تو بعض دفعہ جو اللہ کی شان رحیمی ہے اور شان غفاری ہے، لوگ اس سے ناجائز فائدہ یوں اٹھاتے ہیں کہ اول تو کچھ لوگ اس کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، یہ اللہ کی نعوذ باللہ ویکنس ہے، چونکہ رحمان ہے اس لیے کبھی بھی ہمیں کچھ نہ کہے، یا اللہ کی رحیمی کو، اللہ کی رحمانیت کو اللہ کی مجبوری سمجھ لیتے ہیں کہ اتنی اس کو ہم سے محبت ہے تو اس کو چاہیے ہر حال میں ہمیں بخشے۔ اللہ کی شان رحیمی نہ کمزوری ہے اس کی، نہ اس کی مجبوری ہے، اور نہ رحم کسی کا حق بنتا ہے۔ ہاں، انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اللہ کے رحم کا خود کو مستحق بنانے کی، لیکن تمام تر ڈھیل کے باوجود، تمام تر ذرائع اور وسائل ہدایت کے باوجود جب لوگ گمراہی ہی کو پسند کر لیتے ہیں تو اب ان کا یہ جرم جو ہے یہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے، یہ ان کا جرم شدید ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب گمراہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملتی رہتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے بڑا برا نمونہ بنتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بہت برا رول ماڈل بنتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جب گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر تو کوئی پکڑ نہیں، ان پر تو کوئی پریشانی نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا، کوئی بات نہیں، کیے جاؤ۔ تو اس طرح وہ گناہ کنٹیجس ہوتا چلا جاتا ہے، گمراہی ملٹی پلائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ 2-4 گمراہوں کی وجہ سے سارے لوگ فتنے میں پڑیں، آزمائش کا شکار ہو جائیں، اس لیے کہ اپنے ارد گرد گمراہ لوگوں کو خوشحال دیکھنا، کھاتا پیتا اور خوش دیکھنا، یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ یہ انسان دیکھے کہ چاروں طرف جو لوگ گمراہ ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، نافرمانی پر آمادہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا وسیع ہے، کوئی اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، تو یہ صورتحال بھی ظاہر پرست انسان کے لیے جو سپرفیشلی چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بھی بڑا فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو پکڑے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو فرمائے اس کی پکڑ بڑی سخت، بڑی دردناک ہے۔ 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اللہ کا مضبوط ہاتھ آ کر کسی انسان پر پڑ جائے، جب اللہ کا عذاب نازل ہی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ ساری باتیں بیان فرمائیں۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، خوف خدا ہوگا، آخرت کے عذاب کا ڈر ہوگا، اسی کا دل ہلے گا۔ ان ساری آیات سے ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے دل ہل جائیں، انہی کے بارے میں آگے فرمایا آیت 103 سے 105، ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیۃ، جی ہے اس میں ایک نشانی، لیکن کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو کہ آخرت کا خوف رکھتا ہو، جس کے دل کی آنکھ کھلی ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، چاہے رائی کے دانے کے برابر ہی صحیح، جس کے اپنے دل میں ایمان ہوگا اسی کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور ایمان اگر ہوگا تو آخرت کے عذاب کا تو اس کو اندیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی معصیت بالکل نہیں کر رہا، اور نیکیاں کر کے اس کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب تو میرے پاس اتنی نیکیاں جمع ہو گئیں کہ مجھ کو تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، تو سمجھ جائیے کہ یہیں سے اس کی بدبختی کا آغاز ہو چکا، اس میں تقویٰ نہیں رہا، تقویٰ نہیں بچا۔ تو بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ بعض دفعہ گناہ انسان کے تقوی کو کھا جاتے ہیں، بعض دفعہ کثرت سے گناہ کرنا یہ انسان کے تقوی کو کھا جاتی ہے چیز، اللہ کا خوف ہی نہیں، آخرت کا خوف ہی نہیں، ایسے کمپلیسنٹ ہو گئے، ایسے لاپرواہ ہو گئے۔ اور بعض دفعہ نیک اعمال کی کثرت انسان کے تقوی کو کھا جاتی ہے، اتنی نیکیاں کی کہ اب خوف ہی نہیں رہا اللہ کا، اللہ کا خوف ہی نکل گیا، آخرت کا خوف ہی نکل گیا۔
سوچا کہ میری تو پکڑ ہو ہی نہیں سکتی، کس بات پہ پکڑ ہوگی، میں نے کیا ہی کیا ہے، اتنی تو میں نے نیکیاں کر لیں. تو یہ دونوں طرف انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. تقوی کا معیار بتا دیا. آیات اثر کس پر کریں گی قرآن کی اور کس پر نہیں کریں گی؟ آیات اس پر اثر کریں گی جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا خوف ہو، اور قرآن کی آیات اس پر اثر نہیں کریں گی جس کے دل میں آخرت کے عذاب کا خوف نہ ہو. اور آخرت کے عذاب سے انڈیفرنٹ، جیسے ابھی ہم نے بات کی، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو شدت کے گناہ گار، وہ بھی آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اور ایک وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون نہ سمجھنے لگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کہ معصوم تھے، جن کو بتا دیا دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، انہوں نے کبھی آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھا. صحابہ میں سے جن کو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ تک رویا کرتے تھے، زار و قطار رویا کرتے تھے آخرت کا سوچ کر. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں درختوں پر چرنے چگنے والی ایک چڑیا ہوتا، یہیں چر چگ کے ختم ہو جاتا اور میرا آخرت کا محاسبہ نہ ہوتا. تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر آخرت کے عذاب کا خوف رہے. یہی چیز اس کو بہتری کی طرف لے کر چلتی ہے، ورنہ انسان کی تو ساری ترقی، ساری پروگریس سب رک جائے اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھے آخرت کی پکڑ سے. تو ان تمام واقعات میں جو پیچھے بیان ہوئے، فرمایا کہ ہے نشانی، حقیقت ہے نشانی، لیکن کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو کہ آخرت کے عذاب کا، آخرت کی پکڑ کا، آخرت کے حساب کتاب کا جو کہ اندیشہ رکھتا ہو، جو کہ ڈرتا رہتا ہو. ذالک یوم مجموع، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. یہ اور ڈرانے والی بات ہے. رسوائی بھی ہوگی تو سب سنیں گے، سب کے سامنے. آگے ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں اذا الصحف نشرت، اور جس دن صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، یعنی کہ چپکے سے پرائیویٹلی پرسنلی اعمال نامے نہیں دیے جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں میں. ان اعمال ناموں کا اناؤنسمنٹ ہوگا، نشر کر دیا جائے گا، بآواز بلند بتا دیا جائے گا کون ہے کامیاب ہونے والا اور کون ہے ناکام ہونے والا. تو قیامت کا دن تو وہ دن ہے کہ جب رسوائی بھی برسر عام ہوگی اور عزت افزائی بھی برسر عام ہوگی. جن کے درجے بلند ہو رہے ہوں گے ان کے بھی اناؤنسمنٹ ہو جائیں گے، ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز، یہ ہیں اللہ کے مقرب، یہ ہیں جنت کے حامل، جنت کے مستحق، نیک اعمال کے حامل یہ ہیں، وہ بھی بتا دیا جائے گا. اور جو برباد ہونے والے ہیں وہ بھی بتا دیا جائے گا. تو فرما دیا کہ وہ دن ہوگا جس میں کہ سب لوگ جمع ہوں گے، ساری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دنیا میں آنے والا انسان تک سب سامنے جمع ہوں گے، سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا. اور وہ دن ہوگا جو کہ آنکھوں کے سامنے ہوگا، مشہود ہوگا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ دنیا بنے ہوئے تو ہزاروں سال گزر گئے، اب تک تو قیامت آئی نہیں، تو اب کہاں سے آ جائے گی؟ کسی کی فرمائش سے آ نہیں جائے گی اور کسی کے نہ ماننے سے ٹل نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تو ایک ٹائم ٹیبل، ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا قیامت آ جائے گی. اور جس دن آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ،
اور جب وہ دن آ جائے گا کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے وہ کچھ عرض کر دے. کوئی بات نہیں کر سکے گا خوف اور دہشت کی وجہ سے سوائے اس کے جسے کہ اللہ خود اجازت دے کہ ہاں آپ کچھ بول سکتے ہیں. یہ ایک طرح سنایا جا رہا ہے کافرین کو بھی. کفار شدت سے مخالفت کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، طرح طرح کی تھیوریز آگے پیش کر رہے تھے، طرح طرح کی آراء کا اظہار کر رہے تھے. کوئی ہنستا تھا، کوئی مذاق اڑاتا تھا، کوئی جھٹلاتا تھا، کوئی صاف انکار کرتا تھا، کوئی کسی طرح کا سو کالڈ لاجیکل آرگیومنٹ دیتا تھا قیامت کے انکار پر، کوئی کسی طرح کی بحث کرتا تھا. تو ایک طرح کا اشارہ ہے کہ ابھی تو آوازیں بڑی بلند ہیں، ابھی تو سب کو اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے، جس کا جی چاہے بولے، جو چاہے اپنے اعمال نامے کے اندر سمیٹ لے، کسی کے بولنے پر پابندی نہیں. لیکن وہ قیامت کا دن جب آئے گا کوئی بات نہ کر سکے گا، مجال نہیں ہوگی کسی کی بولنے کی. ایسا خوف، ایسی دہشت لوگوں پر طاری ہوگی کہ گلے لگے گا کسی نے بند کر دیے. اور صرف وہ بول سکیں گے جن کو کہ اللہ اجازت دے. اور دنیا میں تو طرح طرح کے لوگ ہیں، بہت سے شیڈز ہیں لوگوں کے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف 2 کیٹیگریز ہوں گی. دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک ہوتا ہے، پھر ڈارک گرے، پھر لائٹ گرے ہوتے ہوتے وائٹ، اور وائٹ کا بھی ایک پیور شیڈ ہوتا ہے. تو ایکسٹریمز کے اندر بہت سے ہم کو کلرز نظر آتے ہیں. 2 اینڈز آف دا اسپیکٹرم کے درمیان بہت کچھ بھی ہے. لیکن قیامت کا دن کون سا دن ہوگا؟ صرف بلیک اور صرف وائٹ. فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. بس یہی 2 کیٹیگریز ہوں گی. یا تو شقی کا مطلب ہوتا ہے محروم، بدبخت، بدقسمت. اور شقی سخت دل انسان کے لیے بھی آتا ہے، بے رحم انسان کے لیے. شقی القلب کہتے ہیں، سخت دل، ہارڈ ہارٹیڈ انسان. تو جو دنیا میں ہارڈ ہارٹیڈ رہ گیا، سخت دل رہ گیا، تو آخرت میں تو شقی ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہوگا. اور ہارڈ ہارٹیڈنس صرف آتی ہے انا پرستی کی وجہ سے، اور سارے پردے دل پہ سے ہٹ جاتے ہیں. اگر جہالت کا پردہ طاری ہے، ہٹ جائے گا قرآن کی آیات سے. اگر تعصب کا پردہ ہے، پریجڈس ہے، وہ پردہ ہٹ جائے گا قرآن کی آیات سے. لا علمی ہے یا غفلت ہے، کوئی اور پردہ پڑا ہوا ہے، ہٹ جائے گا. ایک ہے آئرن کرٹن، لوہے کا پردہ جو نہیں ہٹتا دل کے اوپر سے، اور وہ ہے تکبر، انا پرستی. جس کے دل پر تکبر کا پردہ پڑ گیا ہے، بس سمجھیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت سے وہ 2-4 ہے. وہ ہے شقی، سخت دل انسان. اللہ کی آیات سن کر جس کا دل نہ پگھلے، اللہ کی آیات سن کر جس کا دل نہ ہلے، اس سے بڑھ کر محروم اور اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی آیات پڑھے اور عمل نہ کرے، اس کی پھر محرومی کا کیا ٹھکانہ، اس کی بدقسمتی کا کیا ٹھکانہ. تو قیامت کے دن تو 2 ہی کیٹیگریز ہوں گی، پاسرز اور فیلیئرز، کامیاب اور ناکام، خوش قسمت اور بدقسمت. کچھ ہوں گے بدقسمت اور کچھ ہوں گے سعید، خوش قسمت، مبارکباد کے مستحق. یہ وہ لوگ جن کے دل بڑے نرم تھے، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تھا ان کے دل ہل جاتے تھے. ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو. تو حقیقت یہ ہے کہ گناہ کوئی کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو گناہ کر کے ڈریں. تو وہ گناہ جس سے کہ انسان کا دل نرم پڑے، کپ کپاہٹ طاری ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں، دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہو کہ اللہ ہم نے تیرا حق نہ ادا کیا، ہم نے تیری جناب میں اتنی معصیت کی،
ہم نے تیری اتنی نافرمانی کی ہے میرے رب. تو گناہ کر کے اگر انسان اللہ کے قریب آتا ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان. اور نیکیاں کر کے اگر دل سخت ہوتا ہے، نیکیاں کر کے اور اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے اور اپنی انا آڑے آ جاتی ہے اور انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس نیکی نے فائدہ نہیں دیا. نیکی کی لیکن عمل صالح نہ شمار ہوا اس کے لیے، اس کی نیکی نے سعید نہ بنایا. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ ہر نیکی انسان کو سعید نہیں بناتی، ہر نیکی انسان کو خوش قسمت نہیں بناتی. اگر نیکی کرنے سے گردن میں اکڑ، آواز میں کڑک آ رہی ہے اور اسے جھٹکنے کا سا انداز بن رہا ہے اور باقی لوگ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی مانند لگنے لگے ہیں اور خیال آتا ہے کہ ہم بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم سے نہیں ہوتے، ہم بڑے کوئی اسپیشل ہیں، ہمارا خاصی مقام ہے، ہم نے تو سارا دین اپنی ہی کندھوں پر اٹھا لیا، میرے چلانے ہی سے تو دین چل رہا ہے، میں نہ چلاؤں تو کون چلانے والا ہے. اگر نیکیاں کر کے یہ رویہ بن رہا ہے تو یہ سعادت کی نشانی نہیں ہے، یہ سعادت نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کو اپنا حق سمجھ لیا. اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے نیکیاں نہیں کر رہے، بلکہ اس کا تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی، میں تو ہوں ہی بہت مبارکباد کے مستحق. انکانشیسلی اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے رہتے ہیں، واہ بھائی واہ کیا کام تم کر رہے ہو، تم جیسا کام تو کمی نے کیا ہوگا، تم جیسی قربانیاں بھی کمی نے دی ہوں گی، واہ واہ جو تم میں قوت برداشت ہے وہ تو کسی میں ہے ہی نہیں، کیا تمہارے اندر ول پاور ہے اور قوت برداشت ہے. اگر نیکیاں کر کے یہ رویہ ہے تو یہ سعادت سے محرومی ہے. سعادت تو ہے ہی ایک انسان کو نیکی کو یاد ہی نہ رہے اپنی، کہ کون میں اور نیک. اپنا کام دیکھے تو اس کو اتنا چھوٹا سا لگے، یہ کوئی کام ہے کرنے کا، یہ کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اگر کبھی بھی اپنے بارے میں خیال آئے کہ کوئی بہت بڑے بڑے ہم کارنامے انجام دے رہے ہیں تو ایک چٹکی لیں، اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کیا حیثیت ہے میری، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں. جو اللہ نے مجھ کو نعمتیں دی ہیں اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ تمام تر مقام اور تمام تر اعمال اور تمام تر نیکیوں کے باوجود، یعنی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. ان کا ذکر ہے. اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں اگر میں برابر کا بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے میرے لیے، کہ جنت کی تو میں کوئی تمنا ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ میرے گناہوں کی پکڑ نہ کرے تو میں سمجھوں گا بڑی بات ہے یہ رویہ. اور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے، کہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جو منافقوں کے نام بتائے تھے تو بتاؤ میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا. یہ احساس تو اللہ کرے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو تو ہوں گے قیامت کے دن سعید. لیکن اگر اپنی نیکیاں اتنی بھلی لگنے لگ گئیں کہ سجائے سجائے پھرتے ہیں ان کو، کہ بس نہیں چلتا کہ اپنی نیکیوں کا بیج بنا کر پہن لیں، تو یہ تو سعادت نہیں ہے. تو بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرمائے قیامت کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ تو مجھ کو بہت صبر کرنے والا بنا دے، بہت شکر ادا کرنے والا بنا دے، اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے، تاکہ لوگ میری عزت کیوں کریں؟ میری ذات کی خاطر نہیں، دین کی خاطر، کہ دین تاکہ بدنام نہ ہو، دین اعلیٰ رہے. اس لیے کہ پیغام اور پیغامبر کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اگر پیغامبر لوگوں کی نظروں میں گھٹیا ہوگا وہ پیغام کو بھی گھٹیا سمجھیں گے، اور پیغامبر اگر لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ باعزت ہوگا تو پیغام کو بھی وہ اعلیٰ اور باعزت سمجھیں گے. تو قیامت کے دن تو بس یہی دو کیٹیگریز ہیں. لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ میں نیک ہوں یا نہیں، اس کو رہنے دیں. اپنے بارے میں یہ مت سوچیں کہ میں نیک ہوں یا نہیں، یہ سوچیں پتہ نہیں میں قیامت کے دن سعید ہوں گی یا نہیں. تو دعا کریں کہ اللہ مجھے تو آخرت میں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ سعید ہوں گے.
مبارکباد کے جو مستحق ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ اب انجام بتایا شقی لوگوں کا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہانپیں گے اور پھنکاریں گے۔ اتنا دل ان کا سخت تھا کہ اللہ کی آیات نے اثر ہی نہ کیا تھا ان کے دلوں پر۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ جن کا کہ دنیا میں دل پگھل گیا، اللہ کی آیات کے سامنے جھک گئے، جن کی آنکھوں سے ان کا دل بہہ پڑا، کتنے خوش قسمت تھے۔ لیکن ایسے سخت دل کہ کسی آزمائش نے اور کسی نعمت نے ان کا دل نہ ہلایا، دل نہ پگھلایا، تو پھر جہنم کی آگ ان کے دلوں کو پگھلائے گی۔ تو وہ تو آگ میں ہوں گے، سخت دل لوگ، بدقسمت لوگ، اور اس میں کیا ہوگا؟ ہانپیں گے، پھنکاریں گے۔ زفیر گدھے کی پہلی آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ آواز باہر نکالتا ہے، اور شہیق یہ گدھے کی آخری آواز ہوتی ہے، اندر جو آواز جاتی ہے۔ یعنی زفیر سمجھے کہ موننگ جیسے ہوتی ہے نا، موننگ ساؤنڈز اور سوبنگ، جب انسان سسکی لیتا ہے تو آواز اندر لیتا ہے نا، اور پھر جب وہ آہیں بھرتا ہے تو آواز باہر نکلتی ہے۔ کراہنا جو ہوتا ہے تو وہ کراہیں گے اور سسکیاں لیں گے، اور اس میں دیکھیں نا کراہنے کے اندر کیا ہے؟ کراہنے کے اندر ہے تکلیف کا احساس۔ جو جہنم کی آگ ان کو جلا رہی ہوگی، اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو کراہیں گے اور سسکیاں لیں گے غم کی وجہ سے۔ تو جسمانی تکلیف بھی ہے اور ذہنی اذیت بھی، گناہ کرنے کا غم وہ اپنی جگہ، سسکیاں لے رہے ہوں گے اس کی وجہ سے، اور جو جسم جل رہے ہوں گے اس کی وجہ سے کرا رہے ہوں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں ان کے لیے ہوگا ہانپنا پھنکارنا، جیسے گدھے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ کی رحمت اس میں نظر ہی نہیں آ رہی ہم کو۔ جہنمیوں کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور بس، وہ چاہے روئیں چاہے پیٹیں، ان کو تو گدھے سے یہاں کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ گدھے کی آواز سن کے کسی کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں جاگتا، بلکہ اور الجھن ہوتی ہے کہ چپ کیوں نہیں ہوتا، یہ بری لگتی ہے اس کی آواز، اریٹیشن ہوتی ہے اس کی آواز سے۔ اس طرح کا یہاں پر ایک تاثر ہے جو کہ مل رہا ہے انسان کو۔ دنیا میں اگر انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کا رونا، آہیں بھرنا، سسکیاں لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو شان بتائی، اواہ، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے۔ تو دنیا میں انسان جب روتا پیٹتا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ کی رحمت کو بہت جوش آتا ہے۔ ایسی ہی باتیں جیسے کہ ایک بچہ ہے جس نے کہ ماں کو ناراض کیا، ماں نے کمرے میں اس کو بند کر دیا، لیکن ماں کے تو کان لگے رہتے ہیں دروازے کی طرف۔ ماں کہہ تو دیتی ہے سزا کے طور پہ، کھانا نہیں دوں گی، تم نے بہت غلط کام کیا، لیکن ماں متوجہ رہتی ہے، منتظر رہتی ہے کہ کب بچے کی زبان سے وہ سوری کے الفاظ سنے اور دوڑ کے جا کے بچے کو نکال کر لے آئے اور اپنے سینے سے لگا لے۔ تو دنیا میں انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ ایسے ہی منتظر رہتا ہے، کب میرا بندہ معافی مانگے، استغفار کرے، کب میں اس کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لوں۔ تو دنیا میں تو اللہ کا یہ انداز ہے، لیکن دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں کرمنلز، ہارڈنڈ کرمنلز، جن کو کہ جیلوں میں ڈال کر اور بھول جایا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو گناہ گار ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کا رویہ وہی ہوگا۔ جہنم سمجھے بڑی سی جیل ہے اللہ کی، اور اس میں ڈال دے گا اللہ ان کو، اور ان کی چیخ اور پکار، آہو بکا، یہ اللہ کی رحمانیت کو، اللہ کے رحم کو ابھارنے کا سبب نہیں بنے گی۔ اس طرح اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وہاں رہیں گے کب تک؟ فرمایا آیت 107، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ تھوڑی سی دیر کا گناہ سمیٹ کے اور ہمیشہ کا عذاب انہوں نے سمیٹ لیا۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کو اپنی گناہ کی شناعت کا، گناہ کی انارمٹی کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے معمولی سی تو بات ہے، سو واٹ، اتنی سی تو بات کی میں نے، اتنا سا تو گناہ ہوا ہے، معمولی سا تو گناہ ہے۔ اور پھر کیا چیز اس کو آگے بڑھاتی ہے گناہ پر؟ یہ احساس بعض دفعہ گناہ پہ بڑھا دیتا ہے کہ نیکیاں بھی تو اتنی کی ہیں۔ آفٹر آل
اتنا اور بھی تو کچھ کر کر آئی ہوں، اتنی نیکیاں بھی تو ہیں، تو اتنا سا گناہ ہے تو کیا ہوا؟ تو انسان تھوڑی سی دیر کا گناہ کرتا ہے، اس کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا، اینڈ رزلٹ اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. وہ جو گناہ کیا تھا اس سے جو فائدہ اٹھایا، جو نفع حاصل کیا، جو لذت اس سے ملی، کتنی تھی؟ عارضی، ٹرانزینٹ، ٹیمپرری. اور اس کے بدلے جو عذاب کمایا وہ کتنا ہے؟ ہمیشہ کا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں. کب تک رہیں گے زمین اور آسمان قائم؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہاں پہ ایک طرح کا محاورہ ہے، مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، فار ایور، اسی میں رہیں گے.